बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पैट्रियट्स बाय शहज़ाद अली। नाज़रीन, मैं नॉर्मली पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात कम कर रहा हूँ, या जो जैसे आजकल हॉट इश्यूज़ हैं क्राइम के हवाले से, मैं मोस्टली वीलॉग्स जब देखता हूँ तो हर बंदा लाहौर में होने वाले एक मर्डर को लेकर उसके ऊपर नई से नई स्टोरीज़ और फिर सेंसेशनल स्टोरीज़ और फिर उसमें नई नई जहदें और पता नहीं क्या क्या उसमें डाले जा रहे हैं, जिसका मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन स्टोरीज़ से पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है, या पब्लिक के उसमें इंटरेस्ट को कहाँ एड्रेस कर रहे हैं हम। आज मैं कुछ दोस्तों और नौजवानों के साथ बैठा था, तो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात हो रही थी और जो हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात हो रही थी। तो जिसमें बड़ी तफसील से एक बात चली कि पीछे सदर पाकिस्तान ने भी उस पर कहा कि जी यहाँ एक अगर ट्वीट हो जाता है तो ट्विटर पे पाबंदी लग जाती है। और इसी तरह से रिलेटेडली बात हुई कि यहाँ कोई दहशत गर्दी का कोई वाक़या हो जाए तो हम सबसे पहले जो उसका प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो अप्लाई करते हैं, वो हम डबल सवारी पे पाबंदी लगा देते हैं। अब उसमें अगर किसी ने कोई मरीज़ लेके जाना है वो नहीं लेके जा सकता, अगर किसी ने कोई इम्तहान के लिए कोई एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं बच्चों के उसको पहुंचाना है वो नहीं पहुंचा सकता, अगर कोई और इमरजेंसी में जा रहा है वो नहीं जा सकता। मतलब ये हल कहाँ है, ये सलूशन नहीं है ये। इसी तरह से आपने अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, जैसे ये पीटीआई वाले करते रहे या वो अपना ऑनलाइन अपनी एक्टिविटी दिखाते थे, तो बजाय इसके कि हम उसका मुकाबला करते या पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहते कि नहीं जी वो अगर कर रहे हैं तो आप भी करें, मुकाबले में आएँ। मुकाबले की तो फ़िज़ा अच्छी फ़िज़ा होती है, और जो मुकाबले से भागते हैं दरअसल वो एक भगोड़े नहीं होते, सिर्फ उन्होंने वो हार तस्लीम कर ली होती है कि हम हार मानते हैं, इसलिए हम ऐसे हथकंडे आजमाएंगे और उनको अप्लाई करेंगे जिससे कि तुम अपनी उस चीज़ को नुमाया नहीं कर सको, दिखा नहीं सको। हम उस पर सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लगा देते हैं, इंटरनेट पे पाबंदी लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन इन पाबंदियों से आप सोचिए कि नुकसान क्या हो रहा है। इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि इसका एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड को, बैरूनी दुनिया को, कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो मुकाबला नहीं कर सकते और फिर वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए या उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उन फैसिलिटीज़ को जो जनरल लोगों को प्रोवाइड की गई हैं और जो वो पे करके वो हासिल कर रहे हैं, उसके ऊपर बैरियर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है कि वो इस्तेमाल ना कर पाएँ, बजाय इसके कि वो और ज़्यादा उसमें कहेंगे जी ठीक है आप और ज़्यादा खुल के अपनी एक्टिविटी करें और दूसरों को भी दावत दें कि वो भी अपनी एक्टिविटी करें, तो फ़र्क वाज़े हो जाए। हम जमहूरियत का जैसे राग अलापते हैं, जमहूरियत जमहूरियत खेलते हैं, लेकिन जमहूरियत है कहाँ। गो के इस्लाम में वैसे जमहूरियत की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में तो अमीरुल मोमिनीन का कॉन्सेप्ट है, शूरा का कॉन्सेप्ट है, जमहूरियत नहीं है। चलें जमहूरियत जहाँ से भी हमने इंपोर्ट की, अगर हमने यहाँ जमहूरियत का एक अपने ऊपर बैनर लगा रखा है या अपने माथे पे हमने जमहूरियत की एक पट्टी लगा रखी है, तो उसमें कम से कम हम थोड़ी बहुत असल भी तो डाल लें, ताकि वो, अब आप यकीन कीजिए कि इस वक्त हर बंदा जिससे भी आप बात करेंगे, आप जनरली लोगों से बात तो करें। हाँ, कबूतर की तरह अगर आंखें बंद कर लें और कहें कि नहीं सब अच्छा है, तो फिर सब अच्छा है। और अगर हम रियलिस्टिक होकर देखें,
ریئلسٹک ہو کے سوچیں، ریئلسٹک ہو کر سمجھیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ نہیں سب اچھا نہیں ہے، اور جو ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ مصنوعی ملاوٹ بہت زیادہ کر دی گئی، جیسے کہ ہماری باقی ساری چیزوں میں ملاوٹ ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی کون سی پروڈکٹ ہے ایسی جس میں ہماری ملاوٹ نہیں ہے۔ ایون سبزیاں جو ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی گندے پانی کی ہوتی ہیں اور کوئی صاف پانی کی ہوتی ہیں، اور جو صاف پانی کی ہیں ان کو مہنگا بیچا جاتا ہے، اور جو گندے پانی کی ہیں انہیں سستا بیچا جاتا ہے۔ تو آپ جہاں اس حد تک ملاوٹ ہو، پھر وہاں جمہوریت کی ہم باتیں کریں تو جمہوریت میں ملاوٹ جو ہے وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ کیا ہے۔ آج میں ایک سن رہا تھا، وہ ایک لائر ہے احمد اویس، انہوں نے ایک کوئی الیکشن کمیشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی انہوں نے پٹیشن ڈال رکھی ہے، تو وہ کہنے لگے جی آج ہمارا جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس ہو گئی ہے اور ہم اب فتح کے قریب ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد جیت رہی تھی تو انہیں جیتنے دینا چاہیے تھا، کوئی مذائقہ نہیں تھا، اور شاید اس سے جو دوسرا جو بندہ ہے اوپوننٹ جو ہے، اگر وہ ہار کے اپنے جیتنے والے کو مبارک دے تو اس سے اس کا کیریکٹر بھی بلڈ ہوتا ہے، اس کا قد کاٹ بڑھتا ہے، کیونکہ ہار مان لینا مطلب ہم جمہوریت کی نقل کرتے ہیں انگلستان کی، انگلستان میں ایک پرائم منسٹر جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، اور ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اسپرٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جیتنے والے کو مبارکباد دیں، یا اپنے مخالف کو یا اس کی مخالف کی فتح کو تسلیم کریں، یا اس کی کامیابی کو مان لیں۔ اچھا، اس میں شاید ہمارا یہ کیریکٹر ہی بلڈ نہیں ہوا، حوصلے والا۔ وہ کیسے بلڈ ہوگا اگر ہمارے لیڈران جو ہیں ان کے اندر برداشت کا عالم یہ ہے، تو نیچے کارکنان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اب اس سارے پولیٹیکل جتنی یہ ایکسرسائز ہوئی ہے، اس میں ایک چیز ایک عرصے سے، ایک طویل عرصے سے چل رہی، جی فلاں پارٹی جو ہے وہ بہت گالی گلوچ کرتی ہے، اور فلاں پارٹی کے لوگ جو بہت گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اب وہ گالی گلوچ کیوں ہے؟ وہ چونکہ ٹالرنس لیول نہیں، ٹالرنس لیول اگر لیڈران میں قائدین میں ہوگا تو وہ آگے ٹرانسمیٹ ہوگا آگے کارکنان میں، اور اگر قائدین میں ہی وہ ٹالرنس لیول نہیں ہے اور غصے سے غصیلے ہو کر وہ آنسر کرتے ہیں، ایون کو اینکر ان سے سوال کر لے جو ان کے مطلب کے مطابق نہ ہو، موسٹلی تو جو ہے وہ پروگرام سارا طے شدہ پلان کے تحت ہی جو ہے نا اس کو پروگرام کو کنڈکٹ بھی کیا جاتا ہے اور وہ انٹرویو بھی دیا جاتا ہے۔ آن لائن تو بہت کم لوگ ہیں جو سوالات کے جواب دیتے ہیں، اور شاید لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس سے کسی قسم کا بھی کوئی سوال کیا جائے، عمران خان خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن اب مجھے چونکہ ان سے سوال کرنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ میں انہیں سوال کروں یا میں ان کو کوئی انٹرویو کروں اور میں ان سے سوال جواب کروں، اور وہ کس حوصلے سے کس برداشت سے وہ آنسر کرتے ہیں، لیکن جنرلی لوگ جرنلسٹ دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ حوصلے سے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اور بہت کم لوگ ہیں جو یہ اس طرح کا حوصلے کا، صبر کا یا ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان ایکسپیکٹڈ جو کویسچنز ہیں، مطلب غیر متوقع سوالات جو ہیں، وہ بھی نارمل نہیں کرنے دیتے، وہ بھی طے شدہ پروگرام کے تحت کہ جی یہ سوال آپ کریں گے اور یہ سوال نہیں کریں گے آپ، کیونکہ ان پولیٹیشنز کے جو میڈیا مینز ہیں وہ پہلے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا سوال نامہ ہوگا اور یہ سوال کریں گے، یہ آپ کی لمٹ ہے، اس سے آپ اس کو کراس نہیں کریں گے۔ اب کچھ لوگ تو ہیں جو اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وہ پروٹوکول یا کہہ لیجئے کہ اوبلائج کرنے والے انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اس پہ۔ تو میرا جو ساری بات کرنے کا اور کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ملک میں اگر آپ ایک مقابلے کی فضا یا ایک صحت مندانہ
سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا اس کا رواج ڈالنا چاہتے ہیں، تو خدا را یہ من مرضی کے فیصلے جو ہیں نا ان کو امپوز نہ کریں۔ مطلب اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا نا تو آپ اپنے اختیارات سے اچھی روایات کو اور اچھے اصولوں اور ضوابط کو متعارف کروائیں۔ جب آپ وہ متعارف کروائیں گے، آپ یقین کیجئے، آپ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، گورنر ہوں، واٹ ایور، آپ اگر نہیں بھی ہوں گے تو آپ لوگوں کے دلوں میں بستے رہیں گے، اور اپنے ان اچھے اسلوب کی وجہ سے، اپنے ان اچھے اصولوں کی وجہ سے، ان اچھے فیصلوں کی وجہ سے آپ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ان گزارشات پہ آپ غور فرمائیں گے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں، جو فیوچر پولیٹیشنز ہیں، ان کو آپ اپنی اچھی روایات سے آگے لے کر چلیں گے، اور اس ملک کے جو معاملات ہیں، جو اس کی الجھی ہوئی زلفیں ہیں، ان کو سنوار دیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ خدا حافظ۔